آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ اس کے تو اچھے تھے بیرسٹر صاحب کے، آپ کی کیسے ہیں ویسے؟ دیکھیے جی کہا ہے نا، تو آپ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو سماعت سمیت بتائیں گے. آپ کے بڑے اچھے ویوز آئیں گے، اس پہ اچھے ویوز نہیں آئیں گے تو آپ نے درمیان میں کوسچن ٹوک ملاقات سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائیے. تو اگر آپ اپنے ویوز کے لیے غلط بیانی کریں گے تو وہ انتہائی نامناسب ہے. کوشش کریں گے انتہائی نامناسب ہے. کوسچن ویوز کے لیے کوسچن ذرا سوچ سمجھ کے بیرسٹر صاحب کے ذریعے دوبارہ اس پہ ہماری پارٹی نے پراپر اس کو فائٹ کیا. ہم کڑے رہے. کوئی میں نے جیسے بتایا تھا، میری خبر یہ تھی کہ ہمارا ایک بھی ایم این اے ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، تو آپ مزید وقت کی تاخیر کے بغیر یہ نوٹیفیکیشن کر دیں، کیونکہ پاکستان کے لیے، پاکستان کو اس ٹائم استحکام کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو عمل انتہائی خوش آئندہ ہے، اور ہمیں یہ امید ہے اور یہ دعا ہے کہ آنے والے دن پاکستان کی بہتری رول ادا کریں گے، کیونکہ آج پہلا قطرہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی کوششیں جو ہے وہ رنگ لائی ہے، اپوزیشن لیڈر ان کا بن گیا. تو کیا کوئی معاملات خان صاحب کے لیے بہتر ہوں گے؟ محمود خان اچکزئی صاحب کو رول ادا کریں گے؟ دیکھیں جی، ہماری تو امید ہے، اور انشاءاللہ جب پاکستان میں استحکام آئے گا، پاکستان میں قانون آئے گا، تو خان صاحب خود بخود رہا ہو جائے گی. میم ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی سے کی بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقاتیں تھیں وہ بند ہوتی تھی، تو آپ کی ملاقات بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہو جاتی تھی. اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی. تو کیا آپ کو اس طرح کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو آپ کے اپنے لیڈر سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ ماضی میں کب ایسا ہوا ہے کہ کبھی ملاقاتیں بند بہت سارے ہوئی ہو؟ وکیل جیل کے باہر کھڑے ہوتے تھے ہمارے ساتھ، اور آپ کی ملاقات ہو جاتی تھی. اچھا، وہ ٹرائلز ہوتے تھے جی. آپ مکس اپ کر رہے ہیں، صحیح ہے. ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ملاقاتیں بند ہوئی ہو اور میری ملاقات ہوئی ہو. تو آپ تو اپنا بیانیہ تھوڑا، بیرسٹر صاحب جیسے لوگوں کی دیکھیں بیرسٹر سیف جیسے لوگوں کی نہیں، بیرسٹر سیف کلم کلا کہتے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو ایک تو آپ الفاظ کا چناؤ اچھا کرے. دوسری بات یہ، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. دوسری بات یہ کہ آپ ایک مرتبہ ایک مثال دے دیں کہ جو ہے نا، کوئی ایسی مثال ہو جب سب کی ملاقاتیں بند ہو تو میری ملاقات ہوئی ہو. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شاید میں پی ٹی آئی کی واحد وکیل ہوں جس کا خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کے لیے اس کا لائسنس کینسل کرنے کی کوشش ہوئی. صحیح ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی واحد وکیل ہوں جس کی 10 مہینے باقاعدہ لیگل طریقے پہ ملاقات بند کرانے کی کوشش کی گئی. تو اگر آپ اپنے ویوز کے لیے غلط بیانی کریں گے تو وہ انتہائی نامناسب ہے. انتہائی نامناسب ہے. کوشچن صحیح کرے تو جواب. اچھا، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ اس کے تو اچھے تھے بیرسٹر صاحب کے، آپ کی کیسے ہیں ویسے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عمران خان کی پارٹی کی ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہوں. صحیح ہے. تعلقات کی آپ نے بات کی، ہاں بیرسٹر سیف کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہم بیرسٹر سیف کے ذریعے بہت سی چیزیں کراتے ہیں. آپ کے تعلقات کی نام پوچھ. میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے نا اس کا. ابھی بھی ہے پارٹی میں جو یہ کردار ادا کر سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے جی، بیرسٹر سیف ابھی بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ کچھ چیزیں چین کو یہ چل رہی ہیں، آپ کنفرم کیجیے گا کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، کیونکہ وہ دوسری پارٹی سے پی ٹی آئی سے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہے، تو کچھ لیڈران جو ہیں ان کے تحفظات بھی ہیں. کیا کوئی ایسا معاملہ بھی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، یہ 4.5 مہینے اس کو ڈیلے کیا گیا. کہا گیا کہ جی دوبارہ سے سب کے کراس چیک ہوا، کاؤنٹر چیک ہوا سگنیچرز کے. کچھ ہوا نہیں ہوا نا، سارے لوگ اسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ عمران خان صاحب کے نظریے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ہر حرب آزما کے دیکھ لیا. آپ ان کو نہ توڑ سکے، نہ پیسوں پہ لے سکے، نہ پاور پہ لے سکے. تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو عمل ہے یہ انتہائی خوش آئندہ ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ ملاقات کو 8 فروری کی کال سے نہیں جوڑتے، یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ پہیہ جام ہڑتال نہیں کریں گے تو ملاقات ہو جائے گی. کوئی پی ٹی آئی ایسی کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوگی اور کہ ملاقات ہو جائے؟ صاحب کی بس میں نہیں ہے تو ان کو یہ باتیں نہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر کیا پی ٹی آئی کے مفادات کا تحفظ کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، محمود خان اچکزئی صاحب کے سے ہمیں یہ امید ہے کہ اس ٹائم وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر لے. تو انشاءاللہ جب پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی پی ٹی آئی پاکستان اور پی ٹی آئی کے مفادات الگ الگ ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی پی ٹی آئی کا ہو جائے گا. ویوز کے لیے کوسچن ذرا سوچ سمجھ کے. بیرسٹر صاحب کے ذریعے دوبارہ ملاقات. وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی تنقید سے بچ پائیں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو بینڈیڈ دیا ہوا ہے. وہ جو بھی مناسب سمجھتے ہیں اس ٹائم اس ملک کی صورتحال کے مطابق خان صاحب نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی. میم گورنمنٹ کی جو جماعتیں ہیں وہ تنقید کر رہی ہیں کہ پوری پی ٹی آئی میں کوئی اس طرح کا نام نہیں تھا کہ انہوں نے محمود اچکزئی کا نام دیا. تو اس کو کیا کس نگاہ سے دیکھتے ہو، کیا جواب دیں گے اس پر؟
جو گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں ان کی تو حالت یہ ہے کہ وہ تو کیا کہہ سکتے ہیں نسل در نسل غلامی کرتی ہے. انہوں نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہماری سیاست پاور کے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سیاست پاور کے لیے ہوتی ہے, یہاں سیاست کرسی اور سیٹوں کے لیے ہوتی ہے. خان صاحب نے ملک کے مفاد میں جس کو بہتر سمجھا. سینٹ کا اپوزیشن لیڈر کب تک متوقع ہے کہ آج قومی اسمبلی کا تو اپوزیشن لیڈر ہو گیا ہے, سینٹ کے لیے آپ لوگ کوشش کریں گے, آپ سینیٹر ہیں. ہم نے باقاعدہ طور پہ چیئرمین صاحب سے 2 ملاقاتیں کی ہے. ہر سینٹ اجلاس میں ہم شور بھی مچاتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں. چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ جب اسپیکر صاحب کر لے گا تو پھر میں کر لوں گا. اب امید ہے کہ وہ بھی کریں گے. عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے, جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کہا کہ ان ملاقاتوں پر جو پابندی ہے اس کے ذمہ دار پارٹی کے اندر کے لوگ بھی ہیں اور حکومت بھی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے, تو آپ کسی ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے نا, تو آپ ان سے پوچھیں, وہ آپ کو سیاست سمیت بتائیں گے. آپ کے بڑے اچھے ویوز آئے. میڈم یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی سخت سوال ہوگا اسے ویوز کا تانا دے کے خاموش کرا دیا جائے گا. جی میں نے آپ کو بتایا کہ جی پاکستان کے مفادات ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی پی ٹی آئی کے ہو جائیں گے. آپ کو لگا کہ شاید اس پہ اچھے ویوز نہیں آئیں گے تو آپ نے درمیان میں کوسچن ٹوک. میم ملاقاتوں پہ پابندی کا میم ذمہ دار کون ہے؟ ملاقاتوں پہ پابندی کا ذمہ دار کون ہے میم؟ جنہوں نے ملاقاتیں بند کرائی ہے, جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی ہے. نیشنل اسمبلی میں سیریس ہونا جی بات کرنے کو, وہ ڈسون کر دیتا ہے ان کو, کہتے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں. پہلے سیریسنس لائیں, اس وقت ان کو معافی مانگنا چاہیے تھی. یہ ان کے سارے جو آفیشیل ٹویٹرز ہیں, جو ان کے مین لیڈر ہیں, وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو, جو جری فوج کے بہادر سپاہ سالار ہیں, جنہوں نے انڈیا کو منہ کی دکھائی اور جس کی وجہ سے پاکستان کا نام اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں روشن ہوا. اس میں پوری پولیٹیکل لیڈرشپ شامل تھی. آپ نے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے آرمی کو کمزور کرنے کی کوشش کی. آپ کی بین انڈیا کو چینلز کو انٹرویو دیتی ہے کہ ہمیں ریسکیو کریں. تو بھائی دہشت گردی یا دہشت گردوں سے ڈائیلاگ نہیں ہوتا ہے. آپ پہلے سیریس ہوں, اسمبلی کے فلور پر 9 مئی کے واقعہ پہ قوم سے معافی مانگیں, بتائیں کہ ہم نے یہ جرم کیا, بتائیں کہ ہم نے پاکستان کا 2018 سے 2021-22 تک ہم نے دیوالیہ کر دیا, پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سازش کی. بتائیں گے, مانگے قوم سے معافی, آئیں پھر نیشنل ڈائیلاگ کر لیں جتنے, لیکن اسمبلی کے فون کبھی کسی قیدی یا مجرم سے جیلوں میں جا کے ڈائیلاگ نہیں ہوتا. ان کی وفات کے بعد سیکریٹریٹ کی سیٹ پہ آئے ہیں, نہ تو آپ ادیب ہیں نہ تو آپ سائنسدان ہیں, پھر یہ کیسے پاسبل ہوا؟ آپ میرے بھائی صحافی ہیں, پہلے دیکھ لیں تو وہ جنرل سیٹ پہ تھے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ. آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, جا کے دوبارہ پڑھ لیجیے. اب شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ جو بھائی نے سوال کیا اسی کو میں تھوڑا فارورڈ کروں گا کہ کیا عمران خان کی سیاست مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے؟ اگر پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو سیاست دوبارہ سے شروع کرنی تو وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک سوال سر. دوسرا, نواز شریف صاحب کے بڑے آپ قریب سمجھے جاتے ہیں, تو نواز شریف صاحب کی خاموشی جو ہے وہ سر کب ٹوٹے گی؟ کیا وہ اسی طرح ان کی سیاست اگلی رہے گی یا وہ مزید ایکٹیو ہوں گے؟